رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک ایسا موضوع جس کا تعلق ہر گھر سے ہے اور ہر آدمی اور ہر عورت سے ہے، شادی اور اس میں ہونے والے گناہ۔ بس انہی باتوں پر کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آئیے اس سے پہلے برکت کے لیے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اجتماع ہو رہا ہے، ہم لوگ حاضر ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہمارے علم میں اضافہ اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر سدھار پیدا ہو، یہی مقصد ہے اجتماع کا۔ اور اگر بے مقصد آئے تو بہت سارے پروگرامات ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ ہم نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ تو پہلے تو ہماری یہی نیت ہوتی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ دوسری وجہ جو اصل وجہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے قریش کے نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے۔ اب آج ہر کوئی بولے گا میرے اندر تو سب کچھ موجود ہے، طاقت سب ہے۔ طاقت سے مراد کھلانے کی طاقت، مہر کی طاقت، سمجھ میں آیا؟ تو تم میں سے جس کے اندر طاقت ہے وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح کرنا، شادی کرنا آدمی کی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ گناہ زیادہ تر دو وجہ سے ہوتے ہیں۔ پہلے تو آنکھ سے، حدیث پاک میں بھی حضور نے فرمایا آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے، دل خواہش کرتا ہے، شرمگاہ اس کو مکمل کرتی ہے۔ تو آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے، بدنگاہی جس کو کہا جاتا ہے، بری نظر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اگر کسی اجنبی خاتون پر نظر پڑے اور دل میں کچھ پیدا ہو، کچھ خواہش ہو، تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس چلا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہی دیا ہے جو اس عورت کو عطا کیا ہے۔ کتنی لطیف اشارے میں آقا علیہ السلام نے ساری برائیوں کا دروازہ بند کر دیا کہ دل میں خواہش پیدا ہو تو اپنی عورت اپنی اہلیہ کے پاس جائے، سارا مسئلہ ختم کرے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر شوہر بلائے، عورت تنور پہ چولہے پہ بیٹھی روٹی بنا رہی ہو تو بھی حضور فرماتے وہ حاضر جائے، اس کا شوہر بلا رہا ہے۔ نفلی روزہ رکھنا ہے تو شوہر سے پوچھے۔ اب اندازہ لگائیے آقا علیہ السلام نے کتنا زبردست سسٹم دیا ہے۔ تو نکاح کرنا، شادی کرنا آدمی کی شرمگاہ، آدمی کی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ میں شرمگاہ کو بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ تین کام ایسے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ نمبر ایک، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں تاخیر نہ کی جائے، کہ تاخیر ہونے کی صورت میں نفس غالب آ جاتا ہے، آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری چیز، انتقال ہو جائے تو دفن کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ تیسری چیز، بچی بالغ ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ اب کبھی کبھی آدمی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت نکاح تو ہم کرا دیں لیکن ہمارا بیٹا کچھ کماتا نہیں، کچھ دھماتا نہیں، تو پہلے تو کیوں نہیں کما رہا، اس پہ ہم غور کریں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ کے لاڈ پیار نے اس کو بیجا برباد کر دیا ہو، خراب کر دیا ہو؟ کیونکہ کبھی کبھی آدمی اور عورت اپنے بچے سے اتنی زیادہ ہر آدمی محبت کرتا ہے، لیکن ایسی محبت جو بچے کو برباد کرے وہ نقصان دہ ہے، اور ایسی محبت جو بچے کو آباد کرے الحمدللہ یہ محبت حقیقت میں محبت ہے نا؟ تو جن اسباب کی وجہ سے ہم پہلے اس پہ غور کریں گے۔ ورنہ اگر پریشان ہے، کاروبار کے اعتبار سے کھڑا ہونا چاہ رہا، نہیں ہو پا رہا، تو آقا نے فرمایا ٹینشن نہ لے، التمس الرزق بالنکاح، نکاح کرو، اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام فرما دے گا۔
نکاح کرو اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام فرما دے گا. یا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا نکاح کرو روزی کا انتظام ہو جائے گا. یہاں تو شادی ہوتی ہے باپ کنگال ہو گیا, قرضے میں ڈوب گیا, شادی ہوئی لڑکا قرضے میں ڈوب گیا, لڑکی کو روز طعنہ مل رہا ہے, آخر معاملہ یہ کیا ہے؟ تو آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے اس قانون سے ہٹ کے ہم لوگوں نے اپنی واہواہی کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کے بھیک مانگا, قرضے کے لیے سودی قرضے لیے بھیک مانگے, اس کی وجہ سے کنگال ہو گئے. ورنہ اگر شریعت کے مطابق نکاح کیا ہوتا تو آقا نے فرمایا نکاح تم کرو اللہ تعالیٰ روزی کا اہتمام فرما دے گا. یار نکاح سے روزی تلاش کرو. اب نکاح کا آغاز پہلے تو اس میں تاخیر نہ کی جائے. اب نکاح کا معاملہ جب آتا ہے تو آپ غور کریے, لڑکے کا ایک جملہ اور لڑکی کا ایک جملہ رہتا ہے زندگی ہمیں گزارنا ہے. ٹھیک ہے گزارے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, حقیقت میں انہی کو زندگی گزارنا ہے. ابا کو تو زندگی ان کے ساتھ کاٹنا نہیں ہے, نہ اماں کو کاٹنا ہے, سمجھ رہے نا. اس لیے ماں باپ کی پسند کو ترجیح دیں اگرچہ آپ کو زندگی گزارنا ہے. لیکن آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں پہلے. اس حدیث کے حساب سے کسوٹی کیا ہونی چاہیے دیکھنے کی, معیار کیا ہے, کس بیس پر آپ لڑکی کو تلاش کرو, یہ اچھی ہے یہ خراب ہے, کون سی بیس پہ لڑکی دیکھی جائے, سمجھ رہے کہ نہیں آپ. اگر آدمی اپنے اعتبار سے دیکھے گا تو گھر میں 10 لوگ ہیں, 10 لوگوں کے کھانے کے پسند الگ الگ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کھاتا, وہ بولتے میں یہ نہیں کھاتا. کیا 10 طرح کی ڈشیں, کیا 10 طرح کی ڈشیں دیکھی جائیں؟ لیکن نہیں, کھانا ایک بن رہا ہے, 2 بن رہا ہے, سب لوگ کھا رہے ہیں نا, کسی کو پسند ہو چاہے نہ پسند ہو. تو آدمی کے اعتبار سے چلیں گے تو آدمی کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے, عورتوں کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے. اگر لوگوں کی سوچ سے چلیں تو ہم فیصلہ کرنے میں کنفیوز ہو جائیں گے. تو سوچ وہ بنائیے, کسوٹی اور بیس وہ بنائیے جس کو ہمارے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے. سمجھ رہے نا. اب دیکھو اس بیس میں آقا علیہ السلام نے 4 باتوں کو رکھا ہے. کتنی باتوں کو رکھا ہے؟ 4 باتوں کو رکھا ہے. لیکن 4 باتوں میں 3 میں کامیابی نہیں بتائی ہے, آقا علیہ السلام نے 1 میں کامیابی عطا فرمائی ہے. اب وہ 4 کون ہے سنیں حدیث. حضور فرماتے تنکحل مرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو لوگ شادیاں کرتے ہیں عورت سے, تو عورت کے اندر سب سے پہلے آدمی یہ دیکھتا ہے کہ مال کتنا لائے گی. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا مال زیادہ لائے گی تو آپ کا گھر بھی تو ویسا ہونا چاہیے. گھر رہتا نہیں ہے, چھوٹا سا گھر, سامان زیادہ کہاں رکھیں گے آپ. پھر مال دیکھ کے آپ نے شادی کی, ہاتھ کا میل ہے, کوئی حادثہ پیش ہو گیا, اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو, آگ لگ گئی, سیلاب آ گیا, بہہ گیا, اب کیا کریں. آپ نے تو لڑکی کو نہیں دیکھا تھا, لڑکی کے مال کو دیکھا تھا, مال تو برباد ہو گیا, اب کیا کریں. استعمال بھی نہیں کر پائے, اب کیا کریں. تو لوگ اس کے مال کو دیکھتے ہیں, کتنا مال لے کر کے آئے گی. بھائی اگر آپ لانے کی امید رکھتے ہیں تو آپ کی بھی لڑکی ہے نا, آپ کی بھی تو پوتی ہوگی, آپ کی نواسی ہوگی, آپ کی بھتیجی ہوگی, آپ کی بیٹی ہوگی, آپ کی بہن. جب لانے کی صلاحیت ہے, طاقت ہے, تو دینے کی بھی ہونی چاہیے. صحیح ہے کہ نہیں. لیکن مال, آدمی تو مال دیکھتا ہے نمبر 1 پہ. پھر حضور نے فرمایا والے جمال ہے, اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے, کتنی خوبصورت ہے, بس ایک دم پڑاک سے پسند کر لیے. لیکن ایک بات بتاؤ, خوبصورتی آتی جاتی رہتی ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی دھوپ لگ جائے, زیادہ خوبصورت آدمی کو 1 گھنٹے کے بعد کالا پڑ جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں. تو خوبصورتی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. ارے اللہ نہ کرے کچھ ہو, کچھ حادثہ ہو گیا, چہرہ خراب ہو گیا, تب کیا کریں گے. دانے نکل آئے, چچک کے دانے نکل گئے, پورا چہرہ خراب ہو گیا, اب کیا کریں گے آپ. خوبصورتی دیکھ کر کے لائے تھے نا, خوبصورتی ختم ہو گئی نا, اب کیا کر لیں گے آپ. تیسری چیز حضور نے فرمایا بلے حسبہا, خاندان دیکھتے ہیں, کون سے گھرانے سے ہے. ارے آمدار کی لڑکی ہے, خاصدار کی لڑکی ہے, کارپوریٹر کی لڑکی ہے, فلاں حاجی صاحب اور شیخ صاحب کی لڑکی ہے, یہ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں 4تھے نمبر کے دینداری دیکھتے ہیں کہ
جائیں اور جاتے ہیں وہاں جا کر پوچھیں لڑکی کتنے ٹائم کی نماز پڑھتی ہے، لڑکی قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، لڑکی درود پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، فاتحہ دلاتی ہے کہ نہیں دلاتی ہے، اپنے اماں کا سر دباتی ہے کہ نہیں دباتی ہے، تیل لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، پردے میں رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے، لباس کیسا اس کا ہے؟ آج مغربی تہذیب کے اعتبار سے ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت فاطمہ کی کنیز بنایا ہے؟ اس کا لباس کیسا؟ کون کتنے لوگ پوچھتے ہیں؟ کوئی نہیں. پوچھنے کا انداز بھی عجیب ہوتا ہے. عورتیں اب ان کو معلوم ہی نہیں کیا پوچھنے کا, تو پوچھتی کیا, یہ ماحول بنانا پڑے گا اپنے کو, تو پوچھتی کیا عورتیں جا کر کے, کھانا بنا لیتی ہے کیا؟ ارے عورت ہے تو کھانا تو بنائے گی نا. یہ تو ایسے ہی ہوا, دو پاؤں ہے بولے چلتے کیا؟ ارے دو پاؤں تو چلے گی, عورت تو کھانا بنائے گی. اور پھر مزید یہ آپ کھانا کے کس منہ سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ دیکھو خالی مردوں کا مسئلہ ہے, مردوں کے درمیان اس لیے پوچھ رہا ہوں میں, کس منہ سے بول رہے کھانا پکا لیتی ہے؟ نکاح کے ٹائم تو آپ قبول کیے تھے نان و نفقہ کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے سمجھو پہلے. نان مانے روٹی, نفقہ مانے خرچہ, مطلب عورت کا ٹینشن کھانا پکانے وکانے کا نہیں, کھانا میرا ذمہ, خرچہ میرا ذمہ. جب آپ نے ذمہ لے لیا تو اماں نے کیسے پوچھ لیا؟ سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تو اماں نے پوچھا غلط, اور یا تو ذمہ لیا آپ نے غلط, تو ان کو معلوم ہی نہیں پوچھنا کیا, کھانا پکا لیتی ہے. پھر اچھا کیسے کپڑا سی لیتی ہے؟ یہ بتائیے, یہ سب سوال ہوتے ہیں. ارے پوچھو اس سے قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے یار, پوچھو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے, پوچھو پردے میں رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے. اور پوچھنا ہے تو پڑھنے میں یہ پوچھو کہ ضرورت پڑتی ہے تو سرکار پہ نعت پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے. یہ سب باتیں ہونی چاہیے. اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ ہم لوگ تو سکھائے نہیں رہتے لڑکیوں کو کیسے رہنا ہے سسرال میں, صحیح ہے نا, کیونکہ ہم تو وہاں سکھائے رہتے ہیں آستین سمیٹ کے, اماں بولتی ہے ڈرنا مت, میں تیری امیہ زندہ ہے ابھی دیکھ لی ہوں میں. یہ سکھائے رہتے ہیں ہم لوگ. اس کو سکھایا جائے کہ سسرال میں کیسے گھر بتانا ہے, یہ بھی ماں باپ کا ذمہ ہے. جیسے کھانا پکانا سکھا رہے ہیں نا, کپڑا سلنا سکھا رہے ہیں, دھونا سکھا رہے ہیں, ویسے اس کو سکھاؤ کہ گھر میں جانا ہے سسرال میں تو شوہر کے کیا کیا حقوق ہے. سبحان اللہ, شوہر کے حق بتائے جائیں. سسر سے بھی پردہ کرے کہ کیسے پردہ بولو نا, سسر سے بھی پردہ کرنا ہے, دیور سے بھی پردہ کرنا ہے, جیٹھ سے بھی پردہ کرنا ہے. اپنی ساس کو کیسے راضی کرنا ہے, ہاتھ چومنا ہے, دعائیں لینا ہے. سبحان اللہ, یہ سب سکھایا جائے. تو دینداری تو پوچھتے ہی نہیں ہم لوگ. اچھا ایک بات بتاؤ, خوبصورت ہونا کسی عورت اور آدمی کے کنٹرول میں ہے کیا؟ اگر ایسا ہوتا دنیا میں کالے لوگ ہوتے ہی نہیں. آپ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی گورا چٹا ہوتا ہے, تو خوبصورت ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا ٹھیک, مالدار ہونا بھی آدمی کے اختیار میں نہیں, ورنہ دنیا میں کوئی غریب نہیں ہوتا. ہر کوئی محنت کرتا ہے, آپ بھی محنت کرتے, غریب بھی محنت کرتا ہے, سب بھی محنت کرتا ہے, لیکن اللہ رزاق ہے, اسے معلوم ہے کس کو کتنا دینا چاہیے. سبحان اللہ, اسے معلوم ہے کس کے اندر کتنا برداشت کرنے کی طاقت ہے. سمجھ رہے گی نہیں آپ؟ جی. تو مال, خوبصورتی, اس کے علاوہ گھرانہ, بھائی اللہ کی مرضی کہاں پیدا ہو رہا ہے. تو یہ تینوں ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اور ہم انہی تینوں پہ دھیان دیتے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. غریب کے گھر رشتہ لے کے نہیں جائیں گے, کیوں؟ معلوم ہے کچھ ملیے نہیں. ارے کیا معلوم, غریب کی قسمت بدل جائے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے آپ کو کروڑپتی بنا دے. سمجھ رہے نا؟ تو مالدار ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں, خوبصورت ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں, خاندان کیسا ہو یہ آدمی کے اختیار نہیں, لیکن دیندار ہونا ہر آدمی کے اختیار میں ہے نا. لڑکی بھی دیندار ہو سکتی ہے, لڑکا بھی دیندار ہو سکتا ہے, کون کتنا دیندار ہوگا آدمی کے اختیار میں. اس لیے حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین, دیندار عورت سے شادی کر لو, اللہ تمہیں کامیاب بنا دے گا. مالدار مال لائے گی, خوبصورت اور خالی خوبصورتی لائے گی, ٹینشن الگ لے کے آئے گی. خاندان والی خالی حسب گھرانہ دکھائے گی, ٹیپ رکھے گی کالر, لیکن دیندار جب آئے گی تو وہ دیندار ہے, اور دیندار جہاں قدم رکھ دیتا ہے اللہ وہاں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے. سمجھے نا؟ تو دیندار آئے گی, نماز پڑھے گی, دعا کری, اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے گا. روزے رکھے گی, اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے گا. قرآن پڑھے گی, اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے گا. تو لڑکی دیکھنے کا طریقہ معلوم ہوا, کیا دیکھنا چاہیے, کیا دیکھی جائے؟ خوبصورتی, مالدار, خاندان, یا دینداری؟ کیا دیکھی جائے؟
دینداری. اچھا کون دیکھے گا؟ لڑکے کا ابا بولتا میں دیکھی ہوں. لڑکے کا ابا ایسے چل رہا ہے نا، برا مت مانیے گا. ابا بولتا ہے میں. وہ بہنوئی صاحب تو 2 قدم آگے رہتے ہیں، میرے سالے صاحب کی عورت ہے میں دیکھے جائیں گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ دیور تو الگ، موری بھابھی ہے میں تو مذاق بھی کری ہو جا کے. ہیں شریعت نے ان کو دیکھنے کا حکم دیا ہے کیا؟ نہ سسر دیکھ سکتا ہے، سنیں مدعا، نہ سسر دیکھ سکتا ہے، نہ بہنوئی دیکھ سکتا ہے، نہ دیور دیکھ سکتا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سسر دیکھ سکتا ہے، نہ دیور دیکھ سکتا ہے، نہ جیب دیکھ سکتا ہے، نہ بہنوئی دیکھ سکتا ہے. کون دیکھ سکتا ہے؟ تو مشکات کی حدیث پاک، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ ہو گیا. حضور نے فرمایا کہاں ہوا؟ کہا انصاریوں میں. آقا نے فرمایا لڑکی کو دیکھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ایک جھلک دیکھ لیتے، اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے. تو دولہے کو دیکھنے کی اجازت دی گئی، دور سے. وہ بھی سمجھ میں آیا کس کو اجازت دی ہے حضور نے؟ جس کی شادی ہو رہی ہے. کس کو دی ہے اجازت؟ جس کی شادی ہو رہی ہے. اور اگر جس سے شادی ہو رہی ہے اس کا ابا دیکھ رہا ہے، اس کا بھائی بڑا دیکھ رہا ہے، چھوٹا دیکھ رہا ہے، بہنوئی دیکھ رہا ہے، تو اب یہ دکھانا جو اپنی لڑکی کو ان لوگوں کو دکھائے وہ دیوس ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ ان کو دکھائے تو وہ کیا ہے؟ دیوس ہے. اور دیوس کا معاملہ کیا ہے معلوم؟ مطلب لڑکی کے باپ کو دکھانا دیوسی، لڑکے کے باپ کو دکھانا دیوسی، لڑکے کے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کو دکھانا بھی دیوسی، بہنوئی کو دکھانا بھی دیوسی. تو دیوس ہوتا کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت میں نظر رحمت فرمائے گا. صحابہ نے پوچھا کون کون؟ حضور نے فرمایا پہلا جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو. نمبر 2 جو ماں باپ کا نافرمان ہو. نمبر 3 جو اپنے گھر کی عورتوں کو اجنبی کو بلا وجہ دکھا رہا ہو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جو اپنے گھر کی عورتوں کو اپنی بیٹی کی نمائش کرے، دکھائے، وہ جنت میں جائے گا؟ ارے بولیے یار، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت آئے گی. اچھا ایک تو اور بات قابل غور، اب لڑکے کا باپ دیکھ سکتا ہے لڑکی کو؟ بولیے یار دیکھ سکتا ہے؟ آپ بولے اب تک تو ہم دیکھتے آئے، تو بولنا اب تک آپ دیکھتے آئے، علم نہیں تھا، لیکن اللہ نے کرم کر دیا، علم آ گیا. زور سے یار. صحابہ نے کبھی یہ نہیں کہا اب تک تو ہم جو ہے نا کچھ بھی کرتے آئے، اب حضور آپ نیا نیا بتا رہے ہیں. صحابہ نے کبھی نہیں کہا، بلکہ صحابہ نے یہ کہا بلکہ پہلے ہمارا طریقہ غلط تھا، مصطفیٰ نے ہم کو صحیح راستے پہ لگا دیا ہے. تو جو بتایا جا رہا ہے یہ آقا علیہ السلام کی شریعت ہے، دین ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو سسر بھی نہیں دیکھ سکتا، جیٹ بھی نہیں دیکھ سکتا، ابھی ہوا نہیں ہونے والا جیٹ، ہونے کے بعد بھی نہیں دیکھ سکتا. دیور بھی نہیں دیکھ سکتا، دیور تو مذاق بھی نہیں کر سکتا، بابا ابھی آئے گا بتا رہا ہوں. بہنوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اچھا کچھ لوگ تو اتنے زبردست ہوتے ہیں، آج خود دیکھ کے گئے آئے تھے. اب آپ لوگ خود دھندا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دن بھر میں اگر 500 کو ہو جائے تو خدا کا شکر ہے. صحیح ہے؟ کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ کوئی دن 300 میں کام ہوتا ہے، 400 کا کام ہوتا ہے. اب دیکھنے والے آئے، 4-5 لوگ آ گئے، ان کے ناشتے کا انتظام کرو، 400 تو گیا. اب یہ ناشتہ دبا دبا کے کھا کے گئے اور جانے کے بعد کل پھر چلے آ رہے ہیں ہمارے خالہ کے لڑکے لوگ سب آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے. لو 500 کی کمائی تھی، 400 آج کھلا دیا، کل پھر 400 تیار. اب وہ 4 کل دیکھ لیے، پرسوں پھر چلے آ رہے ہیں. سلسلہ ہفتوں چلتا ہے. 500 کمانے والا سب ناشتے میں ہی کھلا دے گا تو آپ اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اس لیے لڑکے کو دیکھنا ہے. کس کو دیکھنا ہے؟ لڑکا دیکھے، اس کی بہنیں دیکھے، ختم کرے، وہ بھی شریعت کی کسوٹی پہ دیکھیں، تاکہ آپ دینداری دیکھیں گے نا تو لڑکی اگر کالی بھی ہے تو اس کو ٹینشن نہیں رہے گا.
لڑکی کے پاس مال نہیں تو بھی ٹینشن نہیں رہے گا، گھرانہ بڑا نہیں تو بھی ٹینشن نہیں. معلوم ہے خوبصورتی لانا ہمارے بس میں نہیں ہے، مال لانا ہمارے بس میں نہیں ہے، گھرانہ لانا ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن لوگوں نے آج کل دینداری دیکھنا شروع کر دیا ہے. دیندار بننا تو ہمارے کنٹرول میں ہے یار، تو لڑکیاں دیندار ہو جائیں گی. تو یہ سلسلہ بھی چلانا اب آپ ہی سوچے ظلم ہے کہ نہیں ہے. ایک باپ سے پوچھو پتھر رکھ کر کے سب کرتا رہتا ہے، گھر بھی پرانا، یہ بھی کرنا، کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے. اب تو فوٹو بھی کھنچوا رہے ہیں، فوٹو کھینچ دیے، یہ لڑکوا لے کے گوا اپنے دوستوں نے دکھا، یہ ہے ایسے میری شادی ہو رہی ہے. ارے جب سسو وہ نہیں دے، لڑکے کا باپ نہیں دے سکتا تو دوست کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے آپ، کس نے اجازت دے دی؟ اور اگر دوست کو دکھاتا ہے تو یہ دیوس ہے، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا، اور اللہ کی رحمت بالکل نہیں ہوگی اس کی طرف. اسی لیے آج لوگ نکاح تو کر رہے ہیں، لیکن نکاح کی وجہ سے خوشحالی کم، بدحالی زیادہ آ رہی ہے، کیونکہ منمانی کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، ابھی لڑکی دیکھنے معاملہ کلیئر ہوا. دیکھنے کے بعد کچھ لوگ ہمارے یہاں بڑے نرالے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں معلوم؟ لڑکی لڑکے کو اکیلے بھیج دو، ایسے چل رہا ہے نا، جاؤ اکیلے بات کر لو جا کر کے. حضور نے بات کرنے کی اجازت دی کیا؟ دی اجازت، دیکھنے کی اجازت دی ہے، دور سے دکھا دیجئے، ختم کریے مسئلہ. کہا تنہائی میں لے کر کے گیا. بھائی وہ شیطان وہاں پہ حدیث میں آیا، حضور نے فرمایا جہاں لڑکا ہو لڑکی ہو، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. تو شیطان اگر بدکاری پہ آمادہ کر دیا تو کیا کر لیں گے آپ؟ لڑکی کو خراب کر دیا، کیا کر لیں گے آپ؟ خراب کر دیا، اس کے بعد باہر نکلا، دوستوں کو بتا دیا، کہاں عزت لے کے آپ کھینچتے رہیں گے عزت. اسی لیے آقا علیہ السلام نے سب کی عزت کی حفاظت فرمائی. حضور نے فرمایا بس ایک جھلک دیکھ لو کافی ہے. تو تنہائی میں دکھانا، بات کرانے کی اجازت دینا صحیح ہے؟ ارے بولو نا. آپ رگڑ کے اجازت دے دو تو بھی اجازت نہیں چلے گی، کیونکہ اجازت ہماری تمہاری یہاں نہیں چلے گی، اجازت اس کی چلے گی جس کے اللہ نے پوری دنیا میں چلائی ہے، ہمارے نبی کی چلے گی. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو تنہائی میں بات کروانا یہ بھی غلط ہے. ہم نے غیروں سے سیکھا ہے یار، غیروں کیا ہو رہا ہے، ہم کو اس سے کیا مطلب؟ غیر کیا کر رہا، ہم کو اس سے کیا مطلب؟ ہم کلمہ غیر کا نہیں پڑھتے نا، غیر ہماری قبر میں آئے گا. ہم کلمہ صرف رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، رسول اللہ ہی قبر میں آئیں گے. تو جو نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو ہماری قبر میں آ کر کے ہم کو بچانے والا ہے، ہم اس نبی کا قانون فالو کریں گے. دنیا کو ہم کیا جانیں؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات آ رہی تو کبھی کوئی بول دیا کرے یار. تو لڑکی دیکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ آپ گھر میں سمجھائیں گے کہ نہیں سمجھائیں گے؟ ابھی سے مال بجائیے، بتائیے، سمجھائیے. اچھا لڑکی کو بھی کیسے بتانا ہے، سسرال میں کیسے رکھنا ہے، سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے؟ سکھائیے، ہے نا. اس کو بتائیے کہ ہر بات پہ جواب بھی سسرال میں مت دینا، خاموش رہنا، نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہو گئیں. اس کے علاوہ دیکھو، دیکھنا دکھانا جیسے ہی فائنل ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ایک منگنی کا سلسلہ چل پڑا ہے. کیا چلا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤ کہ بھیک مانگنے کا سلسلہ. بھیکی مانگنا کہیے نا، دولہا جو ہے نا تیار ہو کر کے بڑھیا گملہ لے کے بیٹھا ہے، یہ آئے 1 جوڑا دیے، وہ آئے 2 جوڑا دیے، یہ آئے 100 دیے، وہ آئے 100. بھیک مانگنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ لڑکی مانگنے گئے تھے، پیسہ مانگنے گئے تھے؟ لڑکی والے سے آپ بھی لڑکی والے ہیں نا، آپ کبھی نہ کبھی بہن کی شادی، بیٹی کی شادی، بھتیجی اور بھاجی کی شادی کریں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ 12 پالی ابھی کھانا کر دیا، 25 پالی بعد میں کرنا پڑے گا. کیا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کیا؟ شریعت میں خالی بات پکی جس کو منگنی کہتے ہیں اتنا ہے کہ ماں خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا، آقا علیہ السلام نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل نے اس مشورے پر ایک دم ٹھپا لگا کے بات فائنل فرما دیا تھا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بس بات پکی ہو گئی. اس کو منگنی کہتے ہیں. بس اب منگنی میں ہی 25 لوگ چلے جا رہے ہیں، 50 لوگ آدھے بارات کی طرح جا رہے ہیں. کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈالا جائے؟ اسی لیے لوگوں نے لڑکی کو بوجھ سمجھ لیا ہے، جبکہ لڑکی کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے. لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنایا ہے. معلوم ہے حدیث میں آیا، حضور فرماتے ہیں جس کی پہلی لڑکی پیدا ہو، پہلی لڑکی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ پہلا لڑکا ہو، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ جس کی پہلی لڑکی ہو جائے اس کی بیوی کی نیک فالی کی نشانی ہے. سبحان اللہ.
مطلب وہ عورت، اس کی بیوی اس کے لیے لکی ہے. کیا ہے؟ لکی ہے اگر پہلی لڑکی ہو جائے. اور ہمارے یہاں پہلی لڑکی ہو جائے چہرہ بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ دین نہیں معلوم ہے نا. ہمارے نبی نے ہم کو کیا کہا ہم کو نہیں معلوم ہے. تو لڑکی کا دیکھنا، یہ تنہائی میں بات کرانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اچھا آج کے دور میں آپ تو خود مجھ سے زیادہ دنیا دیکھے ہو. لڑکی اکیلے دیکھنے گیا، کچھ الٹی سیدھی حرکت کیا، موبائل کیمرہ چالو ہے، ویڈیو بنا لیا، بلیک میل کرنا شروع کر دیا، کیا ہوگا؟ لڑکی خود پریشان، ماں پریشان. مطلب وہ بلیک میل کرنے کا سلسلہ بہت دور تک جاتا ہے. تو یار بلیک میل کا سلسلہ دور تک جاتا ہے تو ہم کریں کیوں وہ کام؟ ہم کیوں جائیں شریعت سے ہٹ کر کے؟ شریعت سے کہتے ہیں نا یہ حد بندی، گھیرا مار دیتے ہیں نا، بندش، بارڈر کے آگے جاؤ تو پاسپورٹ دکھانا پڑتا کہ ہم کو گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، پاسپورٹ نہیں اڑا کے باہر پھینک دیں گے. تو ویسے ہی شریعت کے بارڈر میں رہتے رہو تو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آگے پرمیشن مصطفیٰ کا لینا چاہیے. اور حضور نے جتنے بارڈر میں رکھا ہے اتنے میں رہو، شیطان سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے گا ہے نا. تو وہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اکیلے بھیجنے کی. ایک ماحول بنائیے، انشاءاللہ ماحول اچھا بنے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر انگیجمنٹ ہوتی ہے، منگنی ہے نا. اچھا ایک اور معاملہ رہتا ہے، لڑکی فائنل ہو گئی، پسند ہو گئی ہے نا. اور پسند ہونے کے بعد پھر کیا بولتے ہیں، لاؤ کے ساتھ میں ایک فیملی فوٹو لے لیا جائے. ویڈیو بنایا جا رہا ہے، فیملی ویڈیو، فیملی فوٹو لینے کے بعد یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں. اب آج آپ مجھ سے زیادہ سوشل نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں. مس یوز کتنا کرتے ہیں لوگ. بچی کا فوٹو لگا کے ڈال دیے، بچوں کا ویڈیو ڈال دیا اور گندی سدی حرکتیں کر دیے. کہاں جائیں گے عزت بچانے کے لیے آپ؟ اور پھر وہ فوٹو سب کو لے جا کے دکھا رہا ہے. وہ کیا فوٹو دکھانا درست ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نظر کا لگنا حق ہے کہ نہیں؟ نظر لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ حضور نے فرمایا نظر لگتی ہے. لڑکی اچھی ہے، خوبصورت ہے، مان لیں کس کی نظر کیسی ہے؟ کون آدمی کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ کون آدمی کہاں دیکھ رہا ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے اپنے گھر کی عزت خود بچائیے. الحمدللہ جو دیوسی سے بچے گا، ظاہر سی بات ہے دیوس ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، اور جو دیوسی سے بچے گا اللہ اس کا جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. مفہوم مخالف بھی تو دیکھیں آپ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ان تمام باتوں سے بچیے آپ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بچیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو لڑکی دیکھنے کے لیے کسوٹی کیا ہوگی؟ دینداری کی دنیا داری؟ ہاں. کیا پوچھوائیں گے؟ یہ پوچھے کیا پوچھوائیں گے؟ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے، پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، کپڑا کیسے پہنتی ہے، موٹا پہنتی ہے کہ پتلا پہنتی ہے، آدھا پہنتی ہے کہ پورا پہنتی ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، ابا کی بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے، ماں کی خدمت کرتی ہے نہیں کرتی. تب تو ساس کا فائدہ ہوگا. اماں کی خدمت کرنے والی لڑکی آئے گی تو ادھر بھی اماں سمجھ کے ادھر بھی منہ دبائے گی، سر دبائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ تو یہ سب دیکھیے آپ. جی اب آتا ہے معاملہ منگنی. منگنی وہ انگوٹھی پہناتے جو رنگ. انگیجمنٹ غیروں کی طرف سے لے کر کے آ گئے انگوٹھی. اپنی لڑکی کے ابا کھڑے ہیں خود پہنا، ہاں بیٹا ہاتھ بڑھا دو. شادی ہوئی لڑکے سے؟ ارے بولیے ہاں یا نا؟ نہیں ہوئی. وہاں جتنے مرد کھڑے ہیں سب اجنبی ہیں کہ کیا ہے؟ غیر ہیں، اجنبی ہیں. سب کے سامنے لڑکی کی نمائش ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. سب لڑکی کو دے گا. لباس بھی کیسا؟ لباس بھی ایسا رہتا، وہ تو شرارہ ورارہ کیا کیا پہنے رہتے، بدن بھی کھلا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو لڑکی کو اجنبی اور غیر کو دکھانا دیوسی ہے کہ نہیں؟ تو یہ انگیجمنٹ کا جو پروگرام پورا چل رہا ہے یہ بتاؤ دیوسی ہے کہ نہیں؟ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، جنت میں داخلہ نہیں فرمائے گا، تو یہ بتاؤ اس پروگرام میں کیسے رحمت کا نزول ہوگا؟ کیسے نازل ہوگی رحمت؟ اگر اللہ کی رحمت لینا ہے تو اس انداز میں لو کہ لڑکے والے تحفہ لڑکی کو بھیج دیں انگوٹھی کا، اور لڑکی والے تحفہ لڑکے کو بھیج دیں اور وہ پہن لے. تحفہ لینا دینا یہ محبت کی نشانی ہے یار. یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، لیکن ہم لوگ غیروں سے سیکھ رہے ہیں. ارے ہم کو غیروں سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے یار؟
ہمارے نبی نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے نبی تو طہارت کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، کیسے صاف کرنے کا، کیسے بیٹھنے کا، کدھر منہ کرنے کا، یہ سب بھی طریقہ سکھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا الحمدللہ، ہمارے نبی نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، سب کچھ سکھا دیا، ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، سب کچھ سکھا دیا۔ کامیاب شاگرد وہ ہوتا ہے جو استاذ کی ساری باتیں سیکھ لے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ امتی کامیاب ہوگا جو مصطفیٰ نے جن باتوں کو بتایا وہ ان کو سیکھ لے اور ان پر عمل کر لے، وہ امتی بھی کامیاب ہو جائے گا، ہے نا۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے جو ہمارے انگیجمنٹ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اس میں ویڈیو فوٹو وغیرہ، اب تو ویڈیو گرافی ہوتی ہے، شادی کی کیسٹیں بنتی ہیں وغیرہ ذالک، سیڈیاں بنتی ہیں اور پھر بیٹھیں گے پورے گاؤں والوں کو دکھاتے ہیں۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ جو ہمارے گھر کی عورتیں کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، وہ ہمارے گھر کی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ شرابی کبابی نالائق لوگ وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے، ہمارے اندر حیا کہاں رہی، ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ارے ہماری بہن بیٹی کو کوئی نظر بھر کے دیکھے تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ یار کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ آدمی ایک بات اور بتا دوں، آج دوپہر میں بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے، جس کے پاس ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کی حیا بھی اتنی زیادہ ہوگی، اور جس کے پاس حیا زیادہ ہوگی اس کے پاس پردہ زیادہ ہوگا۔ پردے کا ہٹنا یہ حیا کا جانا ہے، اور حیا کا جانا ایمان کے ختم ہونے یا کم ہونے کی نشانی ہے۔ تو بتاؤ دنیا والوں کا الحمدللہ ہمارا پردہ بھی مضبوط ہے، اور پردہ کے صدقے حیا مضبوط ہے، حیا مضبوط ہے تو ایمان بھی مضبوط ہے، سبحان اللہ۔ ایک بات اور، شریعت کے خلاف جب آدمی کچھ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بدن سے کپڑا اترتا ہے۔ شریعت کے خلاف جو بھی کام کرتا ہے سب سے پہلے اس کے بدن سے کپڑا اترتا ہے، سمجھ میں آیا؟ دیکھو آپ غیروں کو منمانی جی رہے ہیں، ان کی عورتوں کے بھی کپڑے خراب ہو گئے، ان کے مردوں کے بھی کپڑے خراب ہو گئے، وہ تو اب فیشن بولتے ہیں، فیشن بول کر کے پہن رہے ہیں، مخصوص اعضاء بھی نظر آ رہا ہے پھر بھی فیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ کس کا درخت ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا انگور کا ہے، کچھ لوگوں نے کہا انجیر کا ہے، کچھ لوگوں نے کہا گیہوں کا ہے، لیکن ماں حوا نے کہا کہ جانے سے منع کیا گیا نا، کھانے سے نہیں نا، لے لیے کھا لیے، جیسے ہی کھایا جنت کے اندر ہیں۔ یہ ناخن جو یہاں پر ہمارے پاس ہے نا، پہلے یہ ناخن بڑا نورانی تھا، پہلے یہ ناخن بڑا ملائم تھا، یہ ناخن ہماری ماں حوا اور جد اعلیٰ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا لباس تھا، لیکن جیسے ہی وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا کھایا، فوراً پورا لباس اتر گیا، فوراً پورا لباس اتر گیا۔ معلوم یہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف، اگرچہ انبیاء کرام کی جماعت معصوم ہے، جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے بدن سے اب کپڑا اترنے والا ہے، تو یہ کپڑوں کے کم ہونا یا اپنے گھر کی عورتوں کی نمائش کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لوگ اب شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو شریعت کے خلاف کرنے سے سب سے پہلے آدمی اپنی حیا کو بیچتا ہے، ایمان کا سودا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انگیجمنٹ کا سلسلہ بھی جو ہے نا، یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ طریقے پہ اب عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، کہ عمل ہوگا؟ انگیجمنٹ والے طریقے پہ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، تحفہ لیں گے دیں گے۔ انگیجمنٹ کا جو سلسلہ ہے، لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں، یہ سلسلہ اب نہیں کیا جائے گا، ختم کریں اس کو۔ بولیے تو صحیح یار، ہاں یہ سلسلہ ختم۔ لڑکی لڑکے کو پہنا رہی ہے، لڑکا لڑکی کو پہنا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ غلط۔ صحیح کیا ہے؟ اگر کرنا ہی ہے تو لڑکی والے لڑکے کے ہاں تحفہ بھجوا دیں اور لڑکے والے لڑکے کے ہاں تحفہ بھجوا دیں۔ الحمدللہ تحفہ لینا دینا حضور نے فرمایا یہ محبت کو بڑھاتا ہے، تو ایسے لے دیں۔ اب اس میں ایک چیز اور سمجھ میں آیا نا؟ ارے آیا تو سبحان اللہ بولو یار، بہت سستی سے سن رہے آپ۔
کھانا نہیں کھائے کیا؟ نہیں کھائے بھی، بھوکے ہے، بھوکے۔ ایک بار سبحان اللہ بولو یار۔ معلوم ہے جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو پیٹ میں نور آتا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں اسی لیے میں تو آج کھا لیے، ورنہ میں جلدی کھاتا نہیں، بھوکا ہی بیان کرتا ہوں، جمعہ کے دن ناشتہ بھی نہیں کرتا جلدی، کیونکہ آدمی جو بھوکا ہوتا ہے تو پیٹ میں نور آتا ہے، دماغ میں نور آتا ہے، پھر زبان سے بھی نور نکلتا ہے، خبر ہے نا؟ اس لیے ہمارے ماشاءاللہ بزرگوں کا بھی طریقہ تھا کہ کافی بھوکے رہتے تھے، ٹھیک ہے بہرحال۔ ہاں اب ایک چیز اور، وہی جو انگیجمنٹ، منگنی، دعوت دے رہے ہیں، ارے دعوت کیے ہیں، تھوڑے ہی کو بلاؤ گے، کچھ کو چھوڑو گے تو مسئلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو دعوت، اگرچہ دعوت کھلانا جائز ہے، اگرچہ کھلانا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن زبردستی اپنے مہمانوں کو لڑکی والوں پہ تھوپنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو سراسر ظلم ہے نا، مطلب لڑکی پیدا کر کے اس نے ظلم کر دیا، جرم کر دیا۔ ہم منگنی میں اتنے لوگ آئیں گے، یہ کھانا بنا لینا، اگر کمی ہوگی تو لڑکی ریجیکٹ کر دی جائے گی، اب بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہوتا ہے نا، اب وہ بھاگا پھر رہا ہے، ہاں قرضہ دے دو تھوڑا سا، لڑکی کی منگنی آنے والے ہیں، نہیں دیں گے، تیری کمائی کتنی ہے؟ 300 400، کیسے قرضہ ادا کرے گا؟ ارے کوئی بات نہیں، سود کا پیسہ دے دو، یہ سودی پیسہ لا رہے ہیں۔ اولاً تو قرضہ لینے کی نوبت کیوں آئی یار؟ آپ نے کیوں بول ڈالا اس کے اوپر؟ یہ قرضہ جس کو ہم لوگ بہت حلوہ سمجھ رہے ہیں نا، معلوم اسی قرض کی وجہ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، اچانک ارشاد فرمایا، کیا فلاں قبیلے کا کوئی شخص یہاں پر ہے؟ تو ابو قتادہ کہتے میں کھڑا ہوا، میں نے دیکھا، میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں کوئی۔ پھر میں نے حضور سے کہا کوئی معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا اس قبیلے کا ایک شخص ہے، اس نے 2 دینار قرضہ لیا تھا، ادا نہیں کر پایا، جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا۔ ابو قتادہ زاروں قطار رونے لگے، اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں سرکار اس کا 2 دینار میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا الآن دخل الجنہ، اللہ نے اب اس کا داخلہ جنت میں فرما دیا ہے۔ تو یار غریب آدمی قرضہ کیوں لے رہا ہے؟ سوسائٹی کے دباؤ میں نا، معاشرے کے دباؤ میں، محلے کے دباؤ میں، رشتہ دار کے دباؤ میں، دوست کے دباؤ میں، کہ سب لوگ منگنی کرتے تو بھی کر، لیکن وہ بیچارہ اب لڑکی والا ہے، بولے تو کیسے بولے؟ لڑکی والا ہو کے بہت ٹائٹ بولتا ہے، یہ بھی چلتا ہے۔ تو ہم کو سوچنا پڑے گا نا، ماحول ہم کو بنانا پڑے گا نا، جی ماحول ہم کو بنانا پڑے گا، ہم کو بتانا پڑے گا ٹینشن مت لو تو۔ ہم لوگ یہ ٹینشن نہیں لے رہے ہیں کہ آپ نے کھانا بنایا ہے کہ نہیں بنایا، ہم تو ٹینشن یہ لے رہے ہیں آپ نے اپنی لڑکی کو سنت کے مطابق بنایا اور سنوارا ہے کہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ پھر اس میں بھائی صاحب ایک معاملہ اور آتا ہے، ہمارے ہاں تو دعوت میں ہم کو نہیں پوچھے، شادی میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم کو نہیں بلائے، دعوت نہیں دیے تھے، منگنی میں بلا کے کھلا دیے، ہم کو نہیں دعوت دی۔ ایک بات بتائیے، آپ بھی کچھ پروگرام کرتے ہو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی کہ بڑا کھانا کرے، تو بیچارہ تھوڑا سا کر کے کام کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے، ذہن میں نہیں آتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب یاد آتا ہے تو جاتا ہے بھیا دعوت دینے کے لیے، کبھی کبھی اسی دن دعوت دینے جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو آپ دعوت دینے آئے، 1 مہینہ پہلے سب کو بولے تھے، ہم کو آج بول رہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، جن کو 1 مہینہ پہلے دعوت دیے تھے، کیا وہ روز کھانا کھا رہا ہے کیا اس کے گھر میں جا کے؟ بتائیے نا، 1 مہینہ پہلے بول دیے تو روز دوپہر میں جا کے کیا کھا کے آ رہا ہے؟ آپ کو سویرے بول رہے ہیں تو دوپہر میں کھانا ہے نا اسی دن، 1 مہینہ پہلے بولے تو بھی اسی دن کھانا ہے نا۔ جب وہی معاملہ ہے تو برا کیوں مان رہے ہو یار؟ بلکہ اس کا شکر ادا کرو کہ بھائی میرے تو بھول گیا تھا، آج سویرے آ گیا تو مجھے بلانے کے لیے تیرا شکریہ، ورنہ آدمی کیا بولا جائے چھوڑ گیا جانے دے، اس کی نظر میں آپ کی اہمیت ہے تبھی تو بلانے آیا، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اچھا مزید یہ یار اگر دعوت کوئی نہ دے تو برا نہیں ماننا چاہیے۔ جیسے میٹھا کھانا سنت ہے نا، ہماری قوم کو خالی ایک ہی سنت یاد ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، تو اگر کوئی دعوت نہ دے تو برا نہ ماننا بھی سنت ہے، سبحان اللہ۔
کوئی دعوت نہ دے تو برا نہ ماننا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ دیکھو حدیث پاک، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کس میں ہیں؟ عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابی جن کو ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے، ان میں سے حضرت عبد الرحمن۔ ان کے بدن پہ تھوڑا سا زعفران نظر لگا ہوا۔ حضور نے فرمایا اے عبد الرحمن زعفران لگا ہے، کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے نکاح کر لیا۔ سبحان اللہ، میں نے کیا کر لیا؟ یا اللہ، حضور موجود ہیں، عبد الرحمن نے حضور کو کیوں نہیں بلایا؟ اگر بلاتے تو حضور پوچھتے کیا؟ پوائنٹ ہے کہ نہیں؟ اگر بلاتے تو حضور پوچھتے کیا؟ لیکن سرکار کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی وجہ سے نہ بلا سکے تو حضور برا نہیں مانے۔ میں تو تمہارا نبی، تم مجھے نہیں بلائے، کلمہ میرا پڑھتے، مجھے نکاح میں نہیں بلائے، جنت میں تم کو جنتی کہوں تو مجھے نکاح میں شادی میں نہیں بلائے۔ حضور نے برا نہیں مانا۔ آقا فرماتے کس سے نکاح کیا؟ کہا حضور بیوہ سے کیا۔ حضور نے فرمایا کماری سے کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ شادی میں اگر دعوت نہ مل سکے یا کسی اور پروگرام میں دعوت نہ مل سکے تو یہ سمجھو یار جس کا جیسے ہو جائے دھیرے سے ہو جائے، ہم کو برا نہیں ماننا بلکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے اللہ ان کے بچوں کو اور خوشی دے، یہ سرکار کی سنت ہے نا؟ تو اب برا مانیں گے؟ ارے بولو مانیں گے؟ ہاں، منگنی ہو گئی۔ اولا تو منگنی کی دعوت زبردست تھوپنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ایک معاملہ اور ہوتا ہے، ہمارے شادی پکی ہو گئی، شادی پکی ہو گئی سمجھتے کہ میاں بیوی ہو گئے، ہے نا؟ اب تو کے ساتھ شادی ہوئی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، آئی ہوئی برات بھی واپس جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آئی ہوئی برات بھی واپس جاتی، کیسے معلوم ہو گیا کہ اسی کے ساتھ شادی ہوگی؟ باقاعدہ موبائل لے بات کر لے لڑکا سے، لے بات کر لے۔ اب وہ لڑکا ویڈیو کال کر رہا ہے، غلط سلط تصویروں کی فرمائش کر رہا ہے۔ ابھی آپ مجھے بتائیے یہ تباہی کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ کس نے اجازت دی بات کرنے کے لیے؟ لڑکے نے یوز کر لیا، یوز کرنے کے بعد چھوڑ دیا، چلا گیا، پورے میں بدنام کر رہا ہے۔ کون کرے گا شادی؟ اب بتائیے نا، آپ کون کرے گا شادی؟ پورے میں اس نے بدنام کر دیا۔ بھائی منگنی ہوئی ہے، بات پکی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہو گیا، میاں بیوی نہیں ہو گیا ابھی، تو اس لیے تنہائی میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، فون سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جتنی بات کریں گے ہر بات پر حرام کا حکم لگے گا، قدم قدم پہ حرام کام ہوگا، اور جہاں حرام کام ہو وہاں رحمت نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے شادی کے موقع پہ دیکھو خوشحالی کم، غم زیادہ، پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو لڑکی دیکھنے کی کسوٹی کیا ہو؟ دینداری کی دنیا داری؟ زور سے بولا یار۔ ہاں اچھا ایک بات بتا، کس کو دیکھنے کا حکم ہے؟ ابا کو، جیٹ کو، دیور کو، بہنوئی کو، یا لڑکے کو خالی؟ اچھا ایک جھلک دیکھنے کی دور سے اجازت ہے نا؟ کہ اکیلے میں بات کرنا ہے؟ بولو اکیلے میں بات کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں نا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور جو بات کرنے کا پرمیشن دے اپنی لڑکی کو بھیجے وہ کیا ہے؟ دیوس۔ وہ کیا ہے؟ دیوس جنت میں جائے گا؟ ہاں، اور 4 آدمی میں نمائش کرنا، دکھانا لڑکی کو، یہ بھی کیا ہے؟ دیوس۔ اور دیوس جنت میں جائے گا؟ اللہ کی رحمت ہوگی؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور آگے بڑھیں، یہ تو یہاں تک ہو گیا معاملہ۔ اب اس کے بعد ہمارے یہاں بات پکی ہو جاتی، تاریخ لگ گئی، ساری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ منڈپ کی تیاری چل رہی ہے، ڈیک کی تیاری چل رہی ہے، چاول آ رہا ہے، روز چاول دیکھ رہی ہے، باریک والا کی موٹا والا، گوشت کیا بنوانے کا، کپڑا کیسا ہونے کا، ساری تیاریاں چل رہی۔ لیکن نکاح قبول کرنے کے ٹائم پہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے، کلمے کی تیاری ہوئی، نہ لڑکی کو کلمہ سکھایا نہ لڑکے کو کلمہ سکھایا۔ کون گواہ بنے گا؟ اس کو ڈھنگ بھی نہیں گواہ بننے کا۔ کون وکیل ہے؟ اس کو معلوم بھی نہیں کیا پوچھنے کا۔ سکھایا ہم نے؟ بات پکی ہو گئی تو یہ بھی تو سیکھنا چاہیے نا، بلکہ باقاعدہ ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں۔ بولے کیا حضرات کلمہ چپکے سے پڑھا دیجئے گا، میں اپنی طرف رکھیے، ادھر مت رکھیے۔ کیوں؟ آتا نہیں کلمہ۔ واہ رے واہ مسلمان، واہ مسلمان واہ،
کلمہ نہیں آتا اور پکا مسلمان ہے. اور یہ کون سا مسلمان ہے؟ پکا مسلمان ہے، پیور مسلمان ہے، 2 رکعت جمعہ کا پڑھنے والا. سبحان اللہ. ساری تیاریاں ہو گئی، لیکن اصل جو قبول ہے وہ نہیں ہو تو نکاح ہوگا؟ گھومتے رہیے بارات لے کر کے، لیکن نکاح سے پہلے جو کام ہونا وہی نہیں معلوم ہے. تو ساری تیاریاں ہونے تو ویسے ساتھ میں یہ بھی تیاریاں ہوں. روز لڑکے سے پوچھا جائے، گیا تھا امام صاحب کے پاس، کلمہ سیکھا ہے کہ نہیں آئے؟ لڑکی سے بولنے آپا سے پوچھے کہ نہیں پوچھے کیسے کلمہ پڑھنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. بنے گا ماحول کے لیے بنے گا انشاءاللہ. ہاں، کھانے کا ماحول بنائیے، کلمے کا بھی ماحول بنائیے. جو وکیل بنے گا وکیل کو بھی بولیے وکیل صاحب جیسے پوچھنے کا طریقہ ہے امام صاحب سے جا کے سیکھ لیجئے، اس کے بعد وکیل بنیے آ کے. ورنہ وہ وکیل اگر کمزور ہے تو مقدمہ ہرا دے گا، یہ وکیل کمزور ہے تو پوری زندگی حرام کام کروائے گا. سمجھ میں آئے گی نہیں؟ تو وکیل بھی دمدار ہونا چاہیے، دمدار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہاں کیا چیز؟ ہاں یہ اچھا ہے، بہت اچھا سوال آ گیا کہ عام طور سے دماغ میں بات بیٹھی ہے کیا کہ وکیل گواہ تو بزرگ ہی بننے چاہیے. اچھا ایک بات بتاؤ، بزرگ بنے، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، بزرگ بنیں گے، جانا ہے، پوچھنے آنا ہے، اچھا لگے گا. بڑے بوڑھوں کو دوڑائیں گے آپ؟ مسجد میں بیٹھے چکے سکون میں بیٹھے رہنا دیجیے نا. کچھ جوان میں تو کبھی کبھی بن جائیں، داڑھی والے تو بن جائیں، سمجھ نا. تو ایسے ہونا چاہیے. اب معاملہ اب آتا ہے، یہ تو سب یہ تیاریاں کرائیں گے نا انشاءاللہ. چاول کی تیاری ہو تو کلمے وغیرہ، وکیل وغیرہ، گواہ کی بھی تیاریاں ہونی چاہیے، لڑکی کی بھی تیاری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آتا ہے معاملہ، ہمارا ایک کمپٹیشن چلتا ہے رقے میں. سارا مقابلہ رقے میں. لایا ہے قرضے سے پیسہ، لایا ہے پیسہ کس سے؟ کائے سے؟ اور رکا چھپوا رہا 150 والا، 75 روپیہ والا، اور لایا کس سے؟ قرضے سے. وہ بھی کبھی کبھی تو سود کا بھی لاتے ہیں. اچھا سود یہ آدمی کو بڑھاتا ہے کہ گھٹاتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ سے پوچھو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور نیک کام کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. تو سود دینے والا، لینے والا، سود کا سپورٹ وکالت کرنے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے. سب پر کس کی لعنت ہے؟ لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اماں کی رحمت سے بچہ دور ہوا تو دودھ نہیں ملتا، بھوکا مر جائے گا. ابا کی رحمت سے دور ہوا تو کپڑا وپڑا نہیں ملے گا، خرچہ ورچہ نہیں ملے گا. سوچو جب ابا اماں کی رحمت سے دور ہو تو یہ سب بند ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہوئے تو کیا کیا بند ہوگا؟ پھر بول رہے حضرات نکاح ہوا جب سے خالی پریشان ہوں میں. ارے یار رحمت سے تو پہلے ہی آپ دور ہو گئے. اچھا رکا یہ بتائیے، آپ رکا کتنے ٹائم آپ نے دیکھا؟ 2 ہی ٹائم، مجھے لگتا ہے 2 بار دیکھتے ہیں. رکا آیا، ہاں کس کے نام پہ؟ اچھا اٹھا کے رکھ دو. جس دن آیا کس کے نام پہ ہے؟ اچھا رکا آیا تو پہلے دیکھیں یہ تاریخ یہ ہے، اچھا یہ ان کا نکاح ہے، کہاں پہ نکاح؟ یہ نکاح ہو گیا، اٹھا کے رکھ دیے. جس دن کھانے کا ٹائم، کس کے نام پہ رکا ہے؟ کس کے نام پہ رکا ہے؟ کس کے نام پہ رکا ہے یہ دیکھتے ہیں تاکہ اس کے نام پہ ٹپایا جائے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ 2 ہی ٹائم ہے نا. اس کے علاوہ کہاں ڈالتے؟ ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے ڈال دیے، دیکھے بھی نہیں کہ یار کیسا ہے کیا ہے. پوچھا کسی نے آپ کو کتنے والا رکا تھا؟ نہیں نا. تو پھر آپ کی شان بڑی کیسے؟ آپ لائے 10,000 باپا کیا کہتے 50 روپے کا، 60 روپے کا، 150 کا رکا، لیکن آدمی ایک بار بھی نہیں پوچھنے آیا کہ حضرت کتنے کا ہے یہ رکا. اس کے علاوہ مزید کی رکا جو آپ چھپواتے ہو اس میں قرآن کی آیت بھی، حدیثیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، رسول اللہ کا نام بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب نام ہے، رکا اٹھا کے پھینک دیے، گٹر میں چلا گیا. اللہ کے نام کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ رسول اللہ کے نام کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ قرآن کی آیتوں حدیثوں کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ ارے جبکہ اگر کوئی آدمی گندی جگہ اللہ کا نام ہو اس کو اٹھائے صاف کرے رکھے تو اللہ کرم کیسے فرماتا ہے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کاغذ میں اللہ کا نام لکھا ہے، گٹر میں پڑا، نکالا، دھویا، عطر لگایا، رکھ دیا بلندی میں، اللہ تعالیٰ نے ولایت کا منصب عطا فرما دیا ہے. اب ہم لوگ دیکھو رکا کہاں کہاں ہمارا پڑا رہتا ہے. اس میں کیا مقابلہ؟ اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. ہونا کیا چاہیے؟ یہاں پہ دین کا کام بھی ہو جائے اور دعوت نامہ بھی چھپ جائے. دعوت نامہ سمجھتے ہیں نا؟ انویٹیشن کارڈ کا کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ کا ایک بک چھپوا لیجئے،
निकाह के ऊपर एक बुक छपवा लीजिए कोई, या कोई और मौके पे छपवा लीजिए फातिहा का तरीका, 6-7 सफ़े की बुक है, 1000 सफ़े की, जितनी भी आप, अल्लाह ने नवाजा है आपको, सब कर लिए। आप बैक साइड जो पीछे का हिस्सा है वहां दावतनामा छपवा लो, इनविटेशन कार्ड, इनकी शादी इनसे, ये यहाँ पे निकाह होगा, ठीक है। इसमें फायदा क्या होगा? रुक्का गटर में जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह किताब हाथों में आ रही है। रुक्का 2 बार देखा जा रहा है, किताब बार बार देखी जा रही है। अच्छा, किताब जब देखेंगे कोई मसला सीखेंगे, एक मसला सीखो तो 1000 रकात नवाफिल का सवाब है। तो आपने जो किताब छपवाई है शादी के टाइम पे दावतनामे की तरह तौर पे, एक मसला सीखा, 1000 रकात नवाफिल का सवाब मिला। जैसे इधर सवाब मिला तो दूल्हा दुल्हन को भी सवाब मिला, समझ ना, उनको भी सवाब मिला, उनकी जिंदगी भी खुशहाल बन रही है। दूसरा फायदा क्या होगा मालूम? दीन का काम भी तो हो रहा है, शादी भी हो रही, शादी के साथ साथ दीन का काम भी हो रहा है, सुभान अल्लाह। एक ये भी तो हो रहा है साथ में कि किताब छप जा रही। इसके अलावा रुक्का 2 बार आदमी देखता है, लेकिन किताब उठा के रख दिया तो 15 साल बाद, अरे यार ये किताब उनकी शादी के टाइम पे मुझे मिली थी, आदमी बराबर दुआ देगा, वाह यार इनकी शादी पे किताब मिली थी, अल्लाह इनको सलामत रखे। और रुक्का तो अना और फजीलत इसमें नहीं कि रुक्का छपवाए जो गटर में इधर उधर फेंक दिया जाए, फजीलत तो इसमें कि किताब छपवाए, बैक साइड दावतनामा बना दे कि जब तक किताब रहेगी सवाब घर वालों को, दूल्हा दुल्हन को मिलता रहेगा। यार समझे कि नहीं? लड़के भी फरमाइश करें, लड़कियां भी फरमाइश करें, ये घर का माहौल बनाना आपका काम है ना, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये तो किताबचा हो गया, लेकिन कभी कभी दावतनामा जबान से भी दिया जाता है। यार दावत दी जाती है, हमारा नहीं रुक्का लेके आना तब आऊंगा, नहीं रुक्का नहीं। अरे यार क्यों, जबान की अहमियत नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो इमाम साहब ने रजिस्टर में भर लिया है, निकाह हो जाना चाहिए, आप कबूल करो मत करो। लेकिन कहते नहीं है, पहले कबूल करूंगा, कबूल है, कहा हो निकाह हो गया, उससे पहले इमाम साहब ने लिखा था, हुआ था क्या? नहीं ना, मालूम वो कागज की कोई अहमियत नहीं है। शरीयत में जबान की अहमियत है, जबान से बोल दिया कबूल है, हराम औरत अल्लाह ने हलाल कर दिया है। ये मोमिन की जबान है, जिस जबान में इतना पावर है, उस जबान से अगर दावत दी जाए तो हम कबूल क्यों नहीं करते यार? सही है कि नहीं? कबूल करना चाहिए ना। तो रुक्का छपवाना जरूरी नहीं है। बस यहीं तक इंशाअल्लाह गुफ्तगू रही, आइंदा हफ्ते कुछ और बातें भी बताई जाएंगी, लेकिन इस हफ्ते भी तो माशाअल्लाह लोग बड़े भी हैं, लेकिन थोड़ी बरकतें और दिखनी चाहिए, दिखेंगे इंशाअल्लाह। आपके अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है। एक आदमी तो देखो ना यार, शादी के टाइम पे दावत दो तो 1000 लोग आते कि नहीं आते? आते। घर में कोई कुछ और प्रोग्राम हो, दावत दो, लोग आते ना। तो वैसे ही उनको ये बताइए कि आप यहां आ रहे हैं तो यहां पे खाना मिल रहा था, आप गई नवाज मस्जिद चलिए, अल्लाह ताला रूह को खाना अता फरमाएगा। यहाँ आओगे तो यहाँ घूमना मिलेगा, आओ गई नवाज मस्जिद में, अल्लाह ताला जन्नत की क्यारी में बैठने का मौका अता फरमाएगा, है ना। तो लाएंगे ना इंशाअल्लाह। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि मा अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।